خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، روزوں کی بات ہو رہی ہے. آج کا درس جو ہے وہ مربوط ہے اس بات کے ساتھ کہ کب روزہ باطل ہونے کی صورت میں اس کی قضا بھی کرنی ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا ہے. یہ کون سی صورت ہے، کب ایسا ہوگا؟ قضا اور کفارہ جب دونوں واجب ہوں، قضا بھی واجب ہو جائے اور کفارہ بھی. قضا و کفارہ دونوں واجب. تو اس کی کچھ صورتیں ہیں، کم سے کم 4 صورتیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر سیال چیزوں سے اینما لے انہیں دستوری اپنی کرائے سیال چیزوں کی ذریعے سے. سیال لکوڈ فارم کے ذریعے سے اپنی دستوری کرائے گا، پرگیٹو استعمال کرے گا سیال چیزوں کی. الف، یا یہ کہ اس کا الف اسی کا بے، خدا، رسول اور ائمہ، رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ پہ علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دے. ان دونوں کی طرف جھوٹی نسبت، کوئی جھوٹی روایت گھڑ لے، کوئی ایسی بات ان کے بارے میں کہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے جو کہ سچ نہ ہو. نمبر 3 جیم، دیگر مبتلات کے ذریعے یعنی ان کا استعمال مبتلات ہیں لیکن ہم پھر بھی استعمال کرتے ہیں روزدار ہو کے،
کہ ذریعے کاٹ دیں کہ آمدن استعمال سے روزہ توڑ دے. تو ان تینوں صورتوں میں قضاء و کفارہ واجب ہے. قضاء و کفارہ دونوں واجب. لیکن اس میں دال ہے. لیکن دال میں یہ ہے کہ آمدن کوئی قائع کرے، آمدن قائع کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہے. کفارہ واجب نہیں ہے. آمدن قائع کرنے سے کفارہ واجب نہیں. صرف یہ ایک چیز، باقی سب چیزیں آمدن استعمال کر کے روزہ توڑ دے تو قضاء و کفارہ دونوں چیزیں احتیاطی واجب کے طور پر احتیاطی واجب ہے کہ قضا بھی دے کفارہ بھی دے. بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 1 الف، نمبر ب، نمبر جیم، ان صورتوں میں قضا و کفارہ احتیاطی واجب کی بنیاد پر واجب ہے. لیکن دال جو ہے اس میں وہ ہے آمدن قائع کرے، آدمی قائع کرے، الٹی قائع کرے آمدن، تو کفارہ واجب نہیں ہے، صرف قضا. جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں یہ آئمہ کی طرف جھوٹی نسبت دے. اگر ساون ہو گیا، ساون کی بات الگ ہے، ہم آمدن کی بات کر رہے ہیں. یہ سب آمدن کی بات، یہ سب کا سب آمدن کی بات ہے. ساون کا مسئلہ الگ ہے. ساون کے مسئلے میں روزہ ٹوٹتا ہی نہیں. ساون کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ تھا نمبر 1. تو اس میں سے ایک اور مبتل ہے لیکن وہ الگ دیا گیا ہے الگ مسئلے میں، اور وہ بھی ہے اگرچہ وہ بھی مبتل ہے، اس کو الگ کیا گیا ہے. نمبر 2، جان بوجھ کر سر کو پانی میں ڈبویا جائے، اب بھی قضاء و کفارہ. قضاء و کفارہ. اور چوتھا بھی ہے، تیسرا بھی ہے. تیسرا ڈکار لے، آدمی ڈکار لی جائے، ڈکار لی جائے اور کوئی چیز کھانے والی چیز یا بلغم وغیرہ منہ میں آئے اور اسے نگلا جائے، یعنی آدمی اس کو نگل لے، تب بھی قضاء و کفارہ ہے. قضاء و کفارہ. اور نمبر 4، دونوں چیزیں واجب ہیں، یعنی خالی قضا نہیں، کفارہ بھی دینا ہوگا. چوتھی چیز، مثال کے طور پر کسی کے لیے، کسی یعنی مکلف کے لیے
وقت معلوم کرنا ممکن نہ ہو. وقت معلوم کرنا ممکن نہ ہو. اور غیر عادل آدمی ملے. غیر عادل کی خبر پر افطار کیا جائے. افطار کیا جائے. اور بعد میں پتہ چلے کہ مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا. تو اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے. آپ روزے سے ہیں, آپ کے پاس کوئی امکانات نہیں ہے وقت معلوم کرنے کا کہ کب مغرب ہوئی یا کب سحری ہو گئی, اور آپ نے بے وقت روزہ توڑ دیا. غیر عادل کی شہادت پر غیر عادل سے پوچھا ٹائم ہو گیا ہے, اور آپ کو پتہ یہ غیر عادل ہے. یہ پتہ نہ ہو غیر عادل ہے تو مسئلہ دوسرا ہے, پھر یہ مسئلہ یہ نہیں ہے. پتہ ہے کہ جس آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں اس کی عدالت پر آپ کو اعتبار نہیں ہے, یقین نہیں کہ عادل ہے, تو اس سے آپ نے پوچھ لیا, اس نے بتا دیا ہاں مغرب ہو گیا, اور آپ نے افطار کر لیا, روزہ توڑ دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ آپ باہر گئے نماز پڑھنے کے, وہاں دیکھا لوگوں کو ابھی وہ بیٹھے ہیں, کہتے نماز نہیں پڑھنی ہے, اور ابھی ٹائم ہے بھائی. وہ آپ کیا کہے گا کہ میں نے افطار کر لیا؟ نہیں کہہ سکتا نا. تو اس نے تو افطار کر لیا ہے کسی کے کہنے پر, چاہے جبار تھا, چاہے ستار تھا, چاہے غفار تھا, جو بھی تھا, لیکن غیر عادل تھا, عادل نہیں تھا. تو اس کو یہ دن قضا بھی دینا ہوگا, اور اس کا کفارہ بھی. کفارہ کیوں؟ کفارہ جرمانے کے طور پر. اس نے غیر عادل سے کی خبر پر کیوں اعتبار کیا؟ یا تو عادل کو ڈھونڈنا تھا, یا انتظار کر کے خود یقین کرنا تھا. پھر بھی اگر وقت وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ قضا و کفار نہیں ہوتا. لیکن ایسا کرنے کے بجائے اس نے غیر عادل پر یقین کر کے روزہ توڑ دیا, جو کہ کرنا نہیں تھا, اور اس طرح سے وہ مرتکب ہو گیا ایک ایسے جرم کا کہ اس کو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا. صحیح ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ چند 4 اور 4 میں پہلے والے کی 4 جز ہے الگ الگ. ان صورتوں میں انسان کے لیے ایسا ہے کہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. قضا بھی ہے, قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اچھا جی, تو یہ جو ہے یہ والا یہ ختم ہوتا ہے. لے لو لے لو لے لو. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اب کفارہ کون سی قسم, کیسے, کیوں کر, اس کے بعد اس کی باری ہے. لیکن بیچ میں ایک چیز ہے, اور وہ ہے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے. مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے
مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ایک مبتل کام جو باطل کرتا روزوں کو مبتل کام انجام دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مبتل ہے، آپ مسئلہ جانتے نہیں ہیں کس چیز سے روزہ باطل ہوتے ہیں تو جانتے نہیں ہیں۔ اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ اس صورت میں دو امکانات ہیں، شاید ایک پڑھا تھا لیکن پھر بھی میں ایک بار پھر کریں گے۔ نمبر ایک یہاں ہے، اگر مسئلہ معلوم کر سکتا تھا، کون مسئلہ معلوم کر سکتا تھا؟ کون مسئلہ معلوم کر سکتا تھا؟ مکلف یا روزہ دار کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، جاہل مقصر بن گیا، تو اس صورت میں احتیاط واجب، الف واو احتیاط واجب کے طور پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ کفارہ واجب ہو جائے گا، تو گویا یہ جو ہے یہ اس میں شامل ہو جائے گا، پانچواں کفارہ اس کو واجب ہو جائے گا نا، قضا تو ہے ہی تو کفارہ بھی واجب ہوگا، گویا ان چار میں پانچواں بن جائے گا۔ اگر مسئلہ معلوم کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، نہ کرنے کا مطلب ہے وہ جاہل قاصر بن گیا، جاہل قاصر معلوم کر سکتا تھا مسئلہ لیکن اس نے نہیں کیا، تو لہذا اس صورت میں وہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے مجرم بن جاتا ہے، اور اس لیے اس کو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، کفارہ واجب ہو جائے گا، کفارہ فے پر تشدید، کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک صورت۔ اب دوسری صورت، یہ نمبر ایک، یہ نمبر دو صورت کیا ہے؟ مسئلہ کا جاننا ممکن نہ ہو، کس کے لیے ممکن نہ ہو؟ مکلف کے لیے ممکن نہ ہو، روزہ دار جو ہے، یا یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ یا زیر نظر مسئلہ جو ہے، زیر نظر مسئلے کی طرف خیال ہی نہ ہو، یا تین صورتیں، ایک صورت یہ کہ ممکن نہ ہو، دوسری صورت یہ کہ اس مسئلے کی طرف اس کو خیال ہی نہیں گیا، یا تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ یا یقین کر لیا، کسی بنیاد پر یقین کر لیا کہ مذکورہ چیز یا مذکورہ کام مبتل روزہ نہیں ہے، مبتل روزہ نہیں ہے، تو اس صورت میں تو ایسے شخص پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ کفارہ واجب نہیں ہے، اگرچہ قضا ہے،
قضا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں، صرف قضا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے تھے، وہ روزے کے دوران تمباکو وغیرہ سگریٹ وغیرہ پیتے تھے، تو ان لوگ وہ اتنے سیدھے سادے تھے کہ ان کو یقین تھا یہ پینے والی چیز تھوڑی ہے، یہ دھواں اپنا اندر لیتے ہیں، یہ کہاں پیتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ اسے مبتل روزہ نہیں سمجھتے تھے، تو اس لیے ان پہ کفارہ واجب نہیں تھا، اگرچہ قضا تھا لیکن وہ قضا بھی نہیں رکھتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس لیے وہ اس کا بوجھ ساتھ میں لے گئے جہاں چلے گئے۔ اب کون وہاں سے ان کو لائے گا اور کہے گا کہ یہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ، اگلا بڑی کفارے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کفارہ کیا کیا ہے؟ کفارہ کیا چیز ہے؟ کفارہ تین چیزیں ہیں، تین چیزیں۔ نمبر ایک غلام آزاد کرنا، خریدنا اور آزاد کرنا، خریدنا اور آزاد کرنا، یہ ایک کفارہ ہے۔ ایک قسم کا کفارہ ہے کہ ایک غلام خریدا جائے اور اسے راہ خدا آزاد کیا جائے، تو لیکن یہ آج کل نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں، اس لیے باقی بچے صرف دو کفارے بچ گئے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ 60 دن مسلسل روزہ رکھے، یہ دوسرا ہے، مسلسل روزہ رکھے، اور اس مسلسل میں اتنا ہو سکتا ہے کہ نصف، اگرچہ تسلسل صرف نصف سے ذرا زیادہ، نصف سے ذرا زیادہ، یعنی 31 دن۔ اگرچہ تسلسل صرف نصف سے زیادہ یعنی 31 دن تک لازم ہے، یعنی 31 سے زیادہ ہے 29، وہ 29 آدمی انسان بعد میں ایک ایک کر کے بھی روزے رکھ سکتا ہے، لیکن 31 کم سے کم مسلسل، لیکن اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے کہ 60 دن مسلسل روزہ رکھا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 کے 60 دن مسلسل ہوں، نصف سے زیادہ ہوں، تاکہ اس میں یہ لفظ صادق آ جائے کہ مسلسل روزے رکھے۔ تو یہ نمبر 2۔ اور نمبر تین ہے یہاں 60 دن، یہاں 60 مسکین، 60 مساکین، 60 مساکین کو یعنی فقراء و مساکین کو کھانا کھلائے۔ کھانا کھلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کھانا تیار کر کے سیر نفس کھلائے، خود تیار کرے ان کو کھلائے۔ نمبر 2، تیار کیا ہوا کھانا خرید کر کھلائے، جیسے ہوٹل وغیرہ سے تیار کیا ہوا کھانا خرید کر کھلائے۔ یا نمبر 3،
یا ایک مد یعنی 750 گرام. گرام اس کو ہم کہیں گے اسٹیپل فوڈ. ہمارے یہاں اسٹیپل فوڈ چاول ہے، باقی جگہوں پر مثال کے طور پر گیہوں ہو، جو ہو، جو بھی ہو وغیرہ ہو، ایک دن کے بدلے ایک مد ادا کرے. لیکن 60 فقیروں کو، اس کے مطلب ہے 60 مد. اس کا مطلب ہے 60 مد، ایک مد کو، ایک فقیر کو ایک مد. ایسے ہی 60 فقیروں کو 60 ضربے 750 گرام جتنا بنے گا اتنا نکال کے تقسیم کر کے 60 فقیروں مسکینوں میں بانٹ دے. تو یہ ہے کفارہ. یعنی ہمارے لیے صرف 2 کفارے، الگ الگ شریعت میں 3 ہیں. شریعت میں 3 ہیں اور ایک ان میں سے آج کل مروج نہیں ہے، اس لیے باقی 2 ہی بچتے ہیں. تو ان 2 میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کیا جائے تو اس طرح سے کیا نام ہے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.